ٹی وی اردو کے ورلڈ کپ اسپیشل پروگرام کرکٹ کا جنون میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آصف، پاکستان اور جنوبی افریقہ کا میچ ہونے والا ہے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم اب تک 2 بار 400 سے زیادہ سکور کر چکی ہے۔ پاکستان کی جنوبی افریقن بیٹنگ کے خلاف کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کہوں گا، ابھی جو بات کر رہے تھے انگلینڈ کی، سیم سچویشن پاکستان کے ایز فار ایز بیٹنگ از کنسرن۔ ناصر جمشید کو انہوں نے 3 میچز میں موقع دیا، جس میں سے 2 کمزور ٹیمیں تھیں اور 1 اچھی بلی ٹیم تھی۔ تینوں میں وہ فیل ہوئے ہیں، لیکن ان کو موقع اس لیے دیا گیا کہ ٹیم مینجمنٹ، کپتان کو ان میں کانفیڈنس ہے۔ اور اب جب ایک کروشل میچ ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف، اور پھر اس کے بعد اندر میچ جو آئرلینڈ کے خلاف ہے، تو وہ نہیں چاہیں گے آئی تھنک کہ ایک نئے کھلاڑی کو لائن جس پر دباؤ ہوگا۔ پرسنلی آئی تھنک وہ غلط بات ہے۔ آئی تھنک ان کو چینج کرنا چاہیے، بیکاز ایک بیٹسمین جو کانفیڈنس لوز کیا ہے، جس طرح سے وہ کھیل رہا ہے، اور اس کی بیٹنگ تو اپنی جگہ ہے، سیم چیز وہ بیکاز آف وہ رنز نہیں کر رہا ہے، تو فیلڈنگ میں نظر آ رہی ہے لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے، تو دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ریئلی ہیلپ۔ تو میرے خیال سے ہونا تو چاہیے، بٹ اگر نہیں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وجہ صرف یہ ہوگی کہ دے ہیو انف کانفیڈنس ان ناصر جمشید کہ وہ رنز کرے گا اگینسٹ اے بیٹر ٹیم۔ جنوبی افریقہ ابھی تک جس طرح آپ نے کہا ٹوائس دیو اسکورڈ مور دین 400 رنز، اینڈ آئی تھنک جس طرح سے لائک نیوزی لینڈ اینڈ ساؤتھ آسٹریلیا جو ایگریسونیس، آلدو انڈیا از آلسو اسکورنگ لاٹس آف رنز وننگ آل دیئر میچز، وہ ایگریشن انڈیا نہیں دکھاتا جس طرح سے یہ جو 3 ٹیمیں ہیں آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ اینڈ نیوزی لینڈ جس طرح سے دکھاتے ہیں، اٹیکنگ مائنڈ بہت زیادہ، جس کی وجہ سے ایک آپ ڈومینیٹ کرتے ہیں میچ کو، جس کی وجہ سے اگر آپ پہلے بیٹنگ کریں تو آپ 400 رن کر دیں تو یقینی طور پر ٹیم وچ از چیزنگ ان کو ویسے دباؤ ہو جاتا ہے۔ فرسٹ آف آل آئی ہوپ سنسیئرلی کہ پاکستان ٹاس اگر جیتتا ہے میچ میں تو پہلے بیٹنگ کرے۔ آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ ان مائی اوپینین، بیکاز اگر ساؤتھ افریقہ کرتا ہے اور اگر وہ زیادہ رنس کرتے ہیں تو پاکستان ویسے ہی انڈر پریشر ہوتا ہے، دے آر ناٹ ویری گڈ چیزرز، تو اس وجہ سے وہ ایک وجہ ہے۔ بٹ آئی تھنک پاکستان کو ایک اور بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ان کے فاسٹ بولر محمد عرفان کا، جو پچھلے میچ میں 2 اوورز کر کے چلے گئے تھے۔ پرسنلی آئی تھنک کہ ان کو نہیں کھلانا چاہیے ساؤتھ افریقہ کے خلاف، اس لیے کہ اگر وہ پھر 2 یا 3 اوور، کروشل بولر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اگر شروع میں 2-3 کھلاڑی لائک عاملہ کو آؤٹ کر لیں اور ڈپلیسی کو آؤٹ کریں تو بہت فرق ضرور پڑے گا۔ لیکن اگر آؤٹ کرنے کے بعد لیکن اگر وہ انفٹ ہو جاتے ہیں اور پورے اوورز نہیں کھیل سکتے ہیں اور لاسٹ میچ کے لیے اویلیبل نہیں ہوتے تو زیادہ نقصان ہوگا۔ تو آئی وڈ رادر سی ہم ان دا لاسٹ میچ اگینسٹ آئرلینڈ، جو ارسپیکٹو آف دا آؤٹ کم آف ساؤتھ افریقہ پاکستان میچ، وہ میچ از گوئنگ ٹو بی ویری کروشل فار اس، اس لیے کہ وہ میچ ہی از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ ویدر اور ناٹ وی آر گوئنگ انٹو دا کوارٹر فائنلز۔ شاید کیا سرفراز کو کھلانا چاہیے؟ دیکھیے غالب سر، اس میں ایسا ہے کہ ناصر جمشید کو کھلانے کی کیا وجہ تھی وہ مجھ پہ ابھی تک آیا نہیں ہوا ہے۔ بہت میں نے سوچا ہے اس کے بارے میں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو انسان کا ذہن نیچرلی اس طرف جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ بھائی پھر کوئی کرکٹ کے علاوہ کوئی اور وجوہات ہوں گے، اور جب کرکٹ کے علاوہ کوئی اور وجوہات ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے ایکسکیوزز بھی بنائی جاتی ہیں اسی طرح۔ تو ایک جو بہت واضح ایکسکیوز نظر آ رہی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت آسانی سے بنائی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ یہ اتنا بڑا میچ ہے ساؤتھ افریقہ کا اور اس کے لیے ہم بالکل ایک نئے پلیئر کو کیسے لے آئیں جس نے پہلے 3-4 میچ نہیں کھیلا تھا۔ ارے بھائی، آپ کو وہ پچھلا میچ پھر اس کو کھلانا تھا یو اے ای کا، لیکن چلے اب وہ تو ہو گیا، وہ تو اب ماضی میں چلا گیا۔ تو یہ ایک مجھے لگتی ہے وجہ جس کی وجہ سے شاید اس کو ناصر جمشید کو پھر کھلایا جائے، گو کہ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ بھی صداقت ہے اس ایکسکیوز میں۔ آپ بے شک سرفراز کو کھلائیں، وہ نہیں اس نے پرفارم کیا، 4-5 بنائے نہیں بنائے، تو پھر ناصر جمشید سے بھی کوئی خاص امید نہیں ہے۔ اور جو بہت زیادہ میرے خیال میں امپورٹنٹ اس کا یہ ہوگا، آپ سرفراز سے وکٹ کیپنگ کروائیں گے، آپ عمر اکمل کو فری کر دیں گے فیلڈنگ کے لیے، بہت کروشل کیچز ڈراپ کیا عمر اکمل نے، تو عمر اکمل اور ناصر جمشید کی فیلڈنگ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تو یہ بہت فائدہ مند ہوگا ہمارے لیے۔ جیسا کہ آصف نے کہا، بولنگ کے فٹنس کے اوپر بھی کچھ سنتے ہیں کہ حارث سہیل کے بھی کچھ کوئی اینکل میں ذرا سے پرابلم ہے، اب ان کا بھی کچھ تھوڑا سا کویسچن مارک ہے۔ عرفان کا تو ابھی تو سن رہے ہیں کہ فٹ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ 10 اوور کے لیے فٹ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، وہ ان کے لیے ہمیشہ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ مسائل تو ہوں گے، لیکن بات یہی ہے کہ اس میچ کو ہمیں میرے خیال میں ایز سپورٹرز اس سے اپروچ کرنا چاہیے کہ بھائی اگر اس کو جیت گئے تو یہ ایک بونس سمجھ لیں۔ آصف، ابھی حارث سہیل کی بات کی شاہد نے، حارث سہیل انفٹ نہیں ہے، اگر ان کی جگہ یونس خان کو کھلائے جاتے تو پھر ہمیں وہی ایک پرابلم ہو جاتی کہ یونس جو ہیں وہ فارم میں نہیں ہیں اور وہ پرفارم نہیں کر رہے،
कैसे देख रहे हैं? देखें टूर पर तो गए हैं साथ और एक मैच खेले भी हैं, पहला मैच आई थिंक वो खेले थे. फॉर्म एज ए खिलाड़ी मैं जानता हूँ कि फॉर्म आने में देर नहीं लगती. व्हेन यू हैव द क्लास, व्हेन यू हैव द टैलेंट, इट जस्ट टेक वन इनिंग्स. और अगर यूनुस ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और आई थिंक जिस तरह से अभी तक पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है कि ऐसे बैट्समैन की हु कैन स्टे एंड गेट सम रन्स, तो यूनुस यकीनी तौर पर बीइंग ए पार्ट ऑफ द टूरिंग पार्टी आई थिंक उनको खिलाना चाहिए अगर हैरिस सुहेल जो है वो फिट नहीं है. बट अगर वो फिट हैं तो आई थिंक आई डोंट थिंक द चेंज शुड बी मेड. इसमें एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि हारिस सोहेल से आप कुछ ओवर्स भी निकाल सकते हैं. अच्छा, अब अगर आप 4 फुल बॉलर और शाहिद अफरीदी से खेल रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि भाई उसकी ज़रूरत नहीं आनी चाहिए, 50 ओवर हमारे यहाँ पूरे होने चाहिए. लेकिन अगर फिर मोहम्मद इरफान के ऊपर, फिटनेस के ऊपर वो सवालिया निशान है तो फिर आप बिल्कुल फंस जाते हैं, बॉलर ही नहीं रहता. तो एक इसका ये पहलू भी है जो मेरे ख्याल में सेलेक्टर्स विल हैव टू कीप इन माइंड. लेकिन वो डिपेंड तो इसी पे करेगा कि उनकी फिटनेस है या नहीं है. अगर नहीं है तो फिर मजबूरी है, क्या कर सकते हैं. एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका मैच क्या लग रहा है आपको? $1 million क्वेश्चन. देखें वनडे क्रिकेट में मैं बिल्कुल कभी भी ये बात मानने तैयार नहीं हूँ कि जब आप ऑन द डे कि एक टीम बहुत सुपीरियर है दूसरे से, ये बात मैं नहीं मानता. आई थिंक कि ऑन द डे पाकिस्तान अगर वो फुल पोटेंशियल से खेलते हैं एंड लक थोड़ी बहुत अगर उनके साथ देती है तो ज़रूर हरा सकते हैं. बट फेवरेट्स ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका है. मेरे ख्याल में इससे तो डिसएग्री करना बहुत मुश्किल है. फेवरेट्स तो हैं साउथ अफ्रीका, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि बिल्कुल वॉक ओवर और हम हथियार डाल के बैठ जाएं. इसमें हम जिस तरह परफॉर्म करते हैं हमें उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगी फॉर द मैच अगेंस्ट आयरलैंड. इससे हम अगर खुदा न खास्ता कुछ इस तरह हो जाता है कि बिल्कुल ही हम पीछे रह जाते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है. अगर बेशक हम मैच अगर हार भी जाएं लेकिन अगर फुल परफॉर्मेंस देके करें तो वो हमारे लिए एक अगले मैच के लिए एक प्लस पॉइंट होगा, प्लस और रन रेट पर भी इससे इफेक्ट पड़ेगा. आसिफ, शाहिद, प्रोग्राम में शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया. इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अख्ताम को पहुंचा. इस प्रोग्राम को अगर आप दोबारा देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbc.urdu.com और हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं. इसके अलावा वहां लाइव मैच अपडेट्स और पिक्चर गैलरीज भी मौजूद हैं. पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी. वज़न फर हैदर को इजाज़त दीजिए.